टेली विजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो इलाहों का इलाह और माबूदों में सबसे मुनफरिद है, अर्ज़ो समा का खालिक और मालिक, जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है, आज उस खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुकद्दस और जलाली नाम में मुअज़्ज़ज़ भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। कलाम खुदा को लेकर आना और आपके साथ मिलकर सीखना और ऑनलाइन इस हमदोस्ताइश और दुआओं के वसीला से बरकत पाना मेरे लिए बड़े आजाज और शर्फ की बात है। अब जब वक्त आ गया कि उसके पाक कलाम को भी सीखें, तो मैं बताता चलूं कि हम आज के दिन दानियेल नबी के सहीफे का मुतालिया करते हैं। 5वें बाब में है और आज 10, 11 और 12 इन 3 आयात को आपके सामने रखूंगा और केवल इसके कि मैं इन 3 आयात पर कुछ कहूं, पस मंजर के तौर पर बताता चलूं कि बेलशस्सर 1000 के करीब अपने वज़रा और उमरा और शहजादों के साथ मिलकर मैनोशी में मदहोश था और वो भी हैकल से लाए गए मुकद्दस ज़रूफ में वो मैनोशी करता था और अपने जितने भी उसके उमरा और वज़रा थे उनको भी उसने इसमें शामिल किया। शायद आज तीसरी मर्तबा यह बता रहा हूं कि शहर बाबल इस कदर मजबूत समझा जाता था कि बेलशस्सर को भी मान था कि कोई मां का लाल हमें छू नहीं सकता और वो नहीं जानता था कि वो खुदावंद खुदा कौन है जिसके लिए मखसूस बर्तनों को आज मैं इस मैनोशी के नापाक अमल में इस्तेमाल कर रहा हूं और वो खुदा मेरे गरूर और मेरे घमंड और मेरे जोर को तोड़ सकता है, लगता है कि भूला हुआ था। यह भी जानता था कि मादी और फारसी लोगों का लश्कर शहर बाबल की तकरीबन 17 मील की ऊंची चौड़ी लंबी फसील के बाहर मुहासरा किए हुए था कि बस मौका मिले और वो बाबल पर अटैक करें। उन्होंने दरियाए फिरात को एक खास जगह से थोड़ा खुश्क किया और रेंगते हुए वो बाबल के अंदर दीवारों के नीचे से गए और यूं उन्होंने बाबल की ईंट से ईंट बजा दी। ये तो हम खैर बाद में देखेंगे, लेकिन जब वो मैनोशी कर रहा था तो दीवार पर उसको एक हाथ दिखाई दिया, फुल आर्म नहीं बल्कि हाथ, और वो हाथ उस दीवार पर कुछ लिख रहा था। बादशाह की भी हालत नागुफ्ता बे हो गई, इंतहाई परेशान और नाना, उसकी हड्डियां और घुटने आपस में बजने लगे, थरथराने लगा
اور لگتا ہے کہ ان تمام کے ہاتھوں سے وہ مے کے پیالے بھی ٹھا کر کے نیچے گر گئے ہوں گے اس دہشت کے سبب سے۔ اور پھر بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ میرے جتنے بھی نجومی ہیں، فالگیر ہیں، حکیم ہیں، جادوگر ہیں، ان سب کو بلایا جائے کہ اس نوشتہ دیوار کو پڑھ کر مجھے بتائیں کہ یہ ہے کیا۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاسبل ہے کہ وہ پڑھ سکتے تھے، لیکن خدا نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا اور ان کے عقلوں پر پردے پڑ گئے کہ وہ نہ پڑھ پائیں، تاکہ خدا اپنے بندہ دانییل کو اس مقصد کے لیے استعمال کرے، کیونکہ ناپاک لوگ پاک لوگوں کی باتوں کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو سننا چاہیں گے، کیونکہ نفسانی اور جسمانی آدمی خدا کے روح کی تہ کی باتوں کو نہیں سمجھتا۔ اب بات یہ ہے کہ ان سب کو بلایا تو گیا، بادشاہ کو ان پر مان تھا، یہ غیر معبودوں کو ماننے والے تھے، اور جب یہ آئے تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، نہ تو وہ نوشتہ دیوار پڑھ پائے اور نہ ہی اس کے میننگز یعنی مطلب کو وہ سمجھ پائے یا سمجھا پائے۔ یہ 4 الفاظ اس دیوار پر لکھے ہوئے تھے جن پر ہم بات کریں گے۔ بعد بادشاہ انتہائی گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں۔ پھر کیا ہوتا ہے سنیے گا ذرا۔ اب بادشاہ اور اس کے امراء کی باتیں سن کر بادشاہ کی والدہ جشن گاہ میں آئی اور کہنے لگی، اے بادشاہ ابد تک جیتا رہے، تیرے خیالات تجھ کو پریشان نہ کریں اور تیرا چہرہ متغیر نہ ہو۔ یہ آیت 10 ہے۔ بادشاہ بیلشزر تھا، اور جو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اور اس کے امراء آپس میں گھبرائی ہوئی باتیں کر رہے تھے، ڈرے اور سہمے ہوئے تھے، اور یہ باتیں سن کر بادشاہ کی والدہ جشن گاہ میں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بادشاہ کی والدہ تھی وہ اس جشن میں شریک نہیں تھی۔ جیسے آج کل کے بہت سارے نوجوان کئی اپنے کام اپنی کمپنی میں ہی، کمپنی سے مراد اپنی صحبت میں، اپنے ہم جولی میں، اپنے دوستوں میں اور اپنی سہیلیوں میں کرتے ہیں، جو شاید وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کو یہ کام اچھا نہیں لگے گا، جس سبب سے وہ دور جا کر کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ کوئی انتہائی بری قسم کی، ممکن بھی ہے، لیکن پاسبل ہے کہ کچھ ایسی باتیں جو اپنے پیرنٹس کے سامنے نہیں کر سکتے۔ آج بھی بہت سارے نوجوان باغیانہ پن کا شکار ہو کر والدین کی اصلاح کی پرواہ نہ کرتے ہوئے الگ سے اپنی محفلیں سجاتے ہیں۔ شاید بیلشزر کی طرح نہ ہو، لیکن کسی اور طرح کی پاسبل ہے۔ اس وقت بھی لگتا ہے کہ یہ جو لڑکے تھے، یعنی یہ بادشاہ اور اس کے امراء، انہوں نے یہ شراب و کباب و شباب کی محفل سجائی۔ آواز پہنچتی ہے والدہ صاحبہ ملکہ تک
یہ جو والدہ تھی، عالم لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نبوکد نظر بادشاہ کی بیٹی تھی جو نبونائدس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، اور ان کا بیٹا بیلشزر تھا، گویا بیلشزر کی والدہ وہ آتی ہے اس جشن میں، اس میلے میں۔ یہ جو جتنا بھی یہاں پر شور و غوغا تھا اس میں آئی اور کہنے لگی کیا کہ اے بادشاہ ابد تک جیتا رہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ایک دعا تھی جو وہ بادشاہ کو دے رہی تھی۔ اور بائی دا وے اس وقت بادشاہوں کے پاس آ کر اس طرح ان کے لیے دعا کرنا موضوع سمجھا جاتا تھا اور مقصود سمجھا جاتا تھا کہ تو سدا جیتا رہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی ابد تک جیتا نہیں رہتا، رہے گا نہ سدا تیکر مسیدہ۔ کوئی بشر، کوئی خادم، کوئی بادشاہ، کوئی نبی، کوئی پیغمبر سدا جیتا نہیں رہتا، لیکن اس کی ایک دعا تھی کہ تو ابد تک جیتا رہ، ماں تھی نا۔ اور آگے تیرے خیالات تجھ کو پریشان نہ کریں، تیرے خیالات تجھے پریشان نہ کریں، جو تو سوچ رہا ہے نا اس کے سبب سے تو نالاؤ ہراساں نہ ہو اور تیرا چہرہ متغیر نہ ہو۔ متغیر کا مطلب ہے تبدیل ہونا، تبدیل ہونے کی حالت کو متغیر کہتے ہیں۔ تیرا چہرہ متغیر نہ ہو، تبدیل نہ ہو، ابد تک جیتا رہے، اپنے خیالات کے سبب سے ہراساں نہ ہو، اور نہ ہی تیرے چہرے کا رنگ اڑے، یعنی حشاش بشاش رہ، جیسے عام معمول کے مطابق تو ہوتا ہے ویسے ہی رہ۔ اور یہ اس قدر بادشاہ کے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ آیت 11 میں لکھا ہے، وہ ماں ہی بول رہی ہے، ملکہ ہی بول رہی ہے اور کہتی ہے تیری مملکت میں ایک شخص ہے، تیری بادشاہی، تیری سلطنت میں، تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس الہوں کی روح ہے۔ قدوس کے معنی پاک کے ہیں، الہ معبود کو کہتے ہیں، اور الہوں یہ معبود کی جمع ہے، معبودوں۔ لیکن اس نے ایک بات کہی کہ اگر وہ خالی کہتی نا الہوں یا معبودوں تو اس کا مطلب بابل کے کئی دیوتا، چاند دیوتا، سورج دیوتا، بعد اور بہت کچھ اور سارے تھے۔ لیکن اس نے کہا قدوس الہوں کی، یعنی وہ جو پاک ہے، وہ جو قدوس ہے، اس کا روح اس میں ہے۔ اور تیرے باپ کے ایام میں بیلشزر، تیرے باپ کے ایام میں، اگرچہ نبوکت نظر بادشاہ بیلشزر کا ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، لیکن وہ بڑا تھا، جس سبب سے کہا گیا تیرے باپ کے ایام میں نور اور دانش اور حکمت، الہوں کی حکمت کی مانند اس میں پائی جاتی تھی۔ دیکھیے کیا خوبصورت گواہی ہے کہ غیر معبودوں کو ماننے والی ایک خاتون بیلشزر کو یہ بتاتی ہے کہ تیری بادشاہی میں ایک ایسا شخص ہے، اس میں قدوس یعنی پاک، الگ کیے ہوئے، منفرد
الہوں کی یعنی خدا کی روح ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جب تیرا باپ بادشاہ تھا نا، تو اس وقت بھی اس نے بادشاہ کی ٹینشن کو ریلیز کیا تھا۔ اور آگے کہتی ہے، نور، نور سے مراد نور ہی ہے، دانش کے معنی عقل مندی، دانائی اور حکمت ہے، اور آگے حکمت لکھا ہے، اور پھر الہوں کی حکمت، معبودوں کے معبود کی حکمت کی مانند اس میں پائی جاتی تھی۔ کیا حکمت؟ کس میں؟ اس شخص میں۔ کون سا شخص؟ جو تیرے باپ کے ایام میں تھا۔ کون تھا؟ جس نے نبوکت نظر کی کئی خوابوں کو نہ صرف بتایا بلکہ ان کی تعبیر بھی کی، جو اس وقت بابل کے حکیم اس تعبیر کو نہیں بتا سکے۔ کیا نام تھا اس کا؟ دانییل۔ ہاں، دانییل نبی۔ اور اس کو نبوکت نظر بادشاہ تیرے باپ نے ساحروں یعنی فالگیروں اور نجومیوں، جو ماہرین علم النجوم تھے، اور کسبیوں اور فالگیروں کا سردار بنایا تھا۔ کس کو؟ دانیل کو۔ یعنی بابل کے جو حکیم نبوکت نظر سمجھتا تھا کہ مجھے ان پر مان ہے، جب ان کے پلے کچھ نہ رہا تو یہوہ خدا کو ماننے والا دانییل نبی سامنے آیا اور اس نے بتایا کہ تیرا خواب کیا ہے اور تیرے خوابوں کی تعبیر کیا ہے۔ مابعد نبوکت نظر نے دانیل کو ان باقی ساحروں، نجومیوں، فالگیروں اور جادوگروں اور کسبیوں کے اوپر سردار بنایا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو بیلشزر کی ماں تھی، اس وقت چونکہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اور وہ جو کچھ نبوکت نظر کے ساتھ ہوا تھا اس سب کی بابت اچھی طرح جانتی تھی کہ کیا ہوا تھا میرے باپ کے ساتھ، اور دانیل کا سب کچھ اس کے سامنے کھلی کتاب کی مانند تھا۔ اور ابھی ایسی خاتون جو غیر معبودوں کو ماننے والی ہے، دانیل کے معبودوں کے معبود یعنی دانیل کے معبود کی، جس کی وہ عبادت اور پوجا کرتا تھا، گواہی دیتی ہے کہ اس شخص کو بلانا۔ آیت 12، کیونکہ اس میں ایک فاضل روح ہے، یعنی جو ان کے پاس نہیں ہے، ایک منفرد روح اس کے پاس ہے۔ وہ کون سا؟ خدا کا روح، الہ کا روح، اور دانش اور عقل اور خوابوں کی تعبیر اور عقدہ کشائی، بھید کی باتیں اور حل مشکلات کی قوت تھی دانیل میں۔ واؤ، کتنی عظیم گواہی وہ دے رہی ہے کہ اس میں نہ صرف ایک منفرد قسم کا روح بلکہ وہ دانش اور عقل سے معمور تھا، اور خوابوں کی تعبیر بتانے والا، بھیدوں کو کھولنے والا، اور مشکلات کے حل کرنے کی قوت اس میں تھی۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا خداوند ہی ہے جو حل مشکلات ہے، لیکن اہم ترین بات اس کے بارے میں آج مجھ سے اور آپ سے یہ پوچھی جا رہی ہے کہ تم جس حل مشکلات
को मानने वाले हो, गीत भी तुम गाते हो, हल्ले मुश्किलात है वो। लेकिन ये तो बताओ कि मुझ हल्ले मुश्किलात से मुतालिक तुमने कितने लोगों को बताया? तुम तो मुझ पर ईमान रखते हो ना। वो तो बेईमान खातून मेरे बंदा के हक में गवाही दे रही थी। एक तो ये कि क्या तुम जो ईमानदार हो मेरे गवाही देते हो कि नहीं? और नंबर 2, दूसरे लोगों के बीच में तुम कैसे पहचाने जाते हो? नमक और नूर का किरदार अदा करते हो कि नहीं? दानियेल और उसके तीनों साथियों ने बाबल में एक आला तारीख रकम की है, जिसकी गवाही यहां मौजूद है। लिखा है, उसी दानियेल में जिसका नाम बादशाह ने बेल्त शजर बाल देवता के बाद मानने वाला बेल्त शजर रखा था दानियेल का नाम, और दानियेल के साथियों के भी नाम बदलकर, जो इब्रानी नाम थे, हनन्या, मिसाइल और अजरिया, उनको सदरक, मीसक और अब्दनजू, जो बुतों के नाम थे, उनको दिए गए। और दानियेल का भी नाम बदलकर उसको बेल्त शजर कहा गया। मलका कहती है, बस दानियेल को बुलवा। क्यों? क्योंकि वो मतलब बताएगा। बात अब हरफे आखिर के तौर पर यह है कि आप क्या समझते हैं कि दानियेल इस वक्त कहां हुआ होगा? दानियेल के साथी कहां हुए होंगे? चलो, वो शायद किसी काम में मसरूफ हुए होंगे, लेकिन दानियेल तो इन सब का सरदार था। क्या उसको यह दावत नहीं दी गई होगी कि तुम हमारी जियाफत में आओ? पॉसिबल है कि दी गई हो, लेकिन दानियेल ने इस तरह की शराबो कबाब की महफिल में जाना पसंद नहीं किया। सवाल आज मुझसे है और आपसे है, जो खुदा का रूह पूछ रहा है, और वो ये कि कौन सी ऐसी महफिलें होती हैं इस दुनिया में जिनमें मेरा नाम तक नहीं लिया जाता, और तुम्हें दावत दी जाती है और तुम उन महफिलों में जाते हो और जाकर एंजॉय करते हो, या क्लियर कट कह देते हो कि मैं नहीं आ सकता? मैं और आप कौन सी ऐसी महफिलों की रौनक बनते हैं जहां पर हमें जाना नहीं चाहिए? कौन कौन सी ऐसी जगह पर हमारे पांव पड़ते हैं जहां पर पड़ने नहीं चाहिए? और हम वहां शायद डिस्को देखते हैं, खा वो अपनी कौम की ही बेटियों का हो या बेटों का हो। अभी मसीह की वलादत की ईद आने वाली है, आप देखेंगे कि चर्चिज में क्या होता है, और गैर कौमों को बुलाकर मेन सीट पर बैठाकर अपनी ही बेटियों का रक्स उनको दिखाते हैं। हम कहां जा रहे हैं, सोचने का मुकाम है। लेकिन खुदा के लोगों, जो खुदा के लोग होते हैं ना, इस तरह की महफिलों को अपनाते नहीं है, वो इस तरह की महफिलों में जाते नहीं है। जबूर की किताब में से एक जबूर, एक से मुराद एक ही जबूर यानी पहला, आप जानते हैं, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता
اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی محفل میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر رات دن اس کا دھیان رہتا ہے۔ آہا، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے باربر ہوگا۔ آیت 4 سے مضمون بدل دیا جاتا ہے، سنیے گا۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطاکار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ ہم کہتے تو ہیں کھاوا نہ ہونا دے سوادلے کھانے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مت کھائیں۔ مسلمانوں کی قربانی کی عید آتی ہے تو ہم خوب اس مسئلے کو رگڑا لگاتے ہیں، کھاواں یا نہ کھاواں۔ اور باقی جو شرارت کی محفلیں ہیں ان سے ہم باز نہیں آتے۔ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ ہم نے خداوند کو در حقیقت ابھی تک پہچانا ہی نہیں ہے، اس کے زخموں کی قدر نہیں کی ہے۔ ہم ابھی تک اپنے من کے کٹے کو راضی کرتے ہیں، خدا کو نہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ بعض اوقات ہم غیر معبودوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، اکیاں چکنا وا میں ول پہاڑاں تے مدد لئی میں کنوں پکارا۔ ہاں، جبکہ خداوند کہتا ہے مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا اور بڑی بڑی اور گہری باتیں میں تجھ پر ظاہر کروں گا۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے، غیراں دے نال بن دے کول قرار ان جیڑے انہاں دے دکھ صدا ودن گے بتیرے۔ میں اپنی بیٹی کو بھی، اس کے شوہر کو بھی، اپنے بیٹے اور اس کی بیٹی کو بھی خبردار کرتا رہتا ہوں کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو شریر کی ہیں، ان سے باز رہنا ہے، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو صادقوں کی ہیں، ان کو اپنانا ہے۔ یہ بڑی اہم ترین باتیں ہیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے سوچنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور میرے عزیزو، اس کتاب مقدس کی یہ باتیں جن پر آج ہم نے غور کیا ہے، ایک کان سے ڈال کر دوسرے کان سے نکال دیں تو پھر آج یہ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ہم نے ضائع کر دیا، ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہم اس فرش کی مانند ہیں، بھری ہوئی بالٹی پانی کی پھینک دیں، کوئی اثر نہیں پڑے گا اس پہ۔ آئیں ہم خداوند کے حضور اپنی کمزوریوں اور اپنی خطاؤں کا اقرار کریں، توبہ کریں ہم، اور خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق آسمانی پتا، آپ قدوس اور مہربان ہیں، آپ جیسا کوئی اور معبود نہیں ہے، آپ الہوں کے الہ ہیں۔ خداوند ہمیں معاف فرمائیے کہ جیسے دانیل نے کیا کہ وہ اس محفل میں نہ ہو، ہم نہیں کرتے۔ ہم ایسی محفلوں میں جانا پسند کرتے ہیں۔ او خدا باپ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ہمیں
मुआफ कीजिए, मुआफ कीजिए, मुआफ कीजिए, यस्सु के नाम से मुआफ कीजिए और फजल बख्श दीजिए कि खुदावन हम हर तरह की बुत परस्ती से बाज रहकर, हवस परस्ती से बाज रहकर, नफ्स परस्ती से बाज रहकर खुदा बाप हम आपके तालिब हो जाएं और आपकी पाक मर्जी के मुताबिक अपना जीवन गुजारने वाले हो सकें। ओ खुदावन फजल बख्श दीजिए कि इस कलाम पर हम जब बेड पे लेटे भी तो सोचते रहें, अपनी जिंदगियों में खास तब्दीली पैदा करें। खुदावन हमारी गवाही कायम हो जाए यस्सु के नाम से और मुमकिन कीजिए कि हम बहुतों के लिए बरकत का सबब ठहरे। गैर माबूदों के तमाम तरह के चैन और बंधन और जंजीर यस्सु के नाम से टूट जाए। ओ खुदावंद ऐसा कीजिए और फजल बख्शिए कि हम सदके दिल के साथ आपकी वफादारी में अपना जीवन गुजारने वाले हो। हमारी टेंशन, हमारी परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहे और आपका पाक और मुकद्दस तरीन नाम हम खाकसारों के वसीला से कसरत से जलाल पाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। खुदावंदे कुद्दूस हम सबों को इस कलाम पाक पर सोचने और गौर करने का फजल अनायत फरमाए। खुदावंद ने चाहा, उसकी मर्जी हुई तो फिर नेक्स्ट वीक ये खाकसार खुदावंद के कलाम की अगली बातें आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।